جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ محترم کرم کرنل ہمایوں صاحب حافظکم اللہ الامین، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی ہو۔ میں بھی آپ کو پہلے مسئلے کا جواب دے دوں تاکہ میں اپنا شرعی حق اور جو شرعی ڈیوٹی ہے وہ پوری کروں، پھر اس کے بعد اپنی ذاتی مسئلے میں میٹر پہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے براہ راست فون کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت و سلامتی عطا کرے۔ جہاں تک تقسیم مال اور میراث ترکہ ورثہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان دونوں کا اختیار امت محمد کو دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کو جس کا وہ مالک ہے وہ چاہے سارے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرے یا کسی کو احساناً دے، تو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اپنے مال کا خود مالک ہے، کوئی دوسرا اس کو اس حق کے ملکیت سے مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حقیقی وارثوں کو، حقیقی وارث جو ہوتے ہیں وہ عصبات ہوتے ہیں، وہ دور کے رشتہ دار نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، آئیں کر سکتے مسئلہ بھی سن کے نا اچھا تو آپ کوئی نہیں سمجھ آئے۔ جہاں تک جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اقرب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عصبات ہوتے ہیں یا ذوی الفروض ہوتے ہیں، ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ تیسرا نمبر ذوی الارحام کا ہوتا ہے، جس میں تائے آ جاتی ہیں، بھائی آ جاتے ہیں اس متوفع یا متوفیہ کا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقرب جو رشتہ دار ہیں ان کو اگر کوئی محروم کرنے کی خاطر اپنی زندگی میں کسی کو اپنی جائیداد کا مالک بنا دے یا پھر وصیت کر لے تاکہ میں اپنے اقرب ورثاء کو اس سے کم دوں یا محروم کر دوں، یا پھر کیوں سمجھ لیں کہ میں اس کی مثال آسان لفظوں میں بتاؤں گا، زیادہ بند کر دوں، آسان لفظوں میں بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے درمیان اگر وہ برابری نہ کرے، مثلا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم نبیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور لا نرث ولا یورث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا کوئی نہ وارث ہوتا ہے مال میں، اور ان کا مال جو ہوتا ہے وہ سارا ترکہ پوری امت میں شریک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باغ فدق وغیرہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس سندی حدیث سے جو فقہ جعفریہ والے ہیں ان کے اکابر علماء بھی انہی کی کتابوں میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ حضور کی جائیداد یا ترکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ساری امت شریک ہوتی ہے، کہ حضور کو اللہ نے ساری امت کا باپ قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہ حضور کو تمام جو نبی کی امت میں بیٹیاں ہیں اگر وہ ان وحبت نفسہ للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہیں بغیر گواہوں کے بھی، بغیر نکاح کے بھی، تو اللہ کے قرآن نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ بچی، وہ بیٹی جو اپنے آپ کو ہبہ کر لے حضور کے ہاں آ کر کسی نبی کو، تو اللہ ہی اس کا گواہ ہوتا ہے، فرشتے اس کے گواہ ہوتی ہیں، اور وہ نکاح ہو جاتا ہے، اور وہ خود بخود ملکیت نبی میں آ جاتی ہے، وہ آٹومیٹیکلی نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر میری اولاد ہوتی بیٹے، اور میری جیسے بیٹیاں 4 ہیں، اگر میں اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کرتا تو میں بیٹے اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرتا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں زندگی میں اگر میری مال کا اگر ترکہ ہوتا، جس کو ترکہ کہتے ہیں، اگر میرے مال کا کوئی وارث بنتا، جیسا کہ ہم نبیوں کے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا، یا پھر میں اپنے مال کو زندگی میں تقسیم کرتا
اور میری بیٹیاں جیسی ہیں، میرے بیٹے بھی ہوتے تو میں بیٹے اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرتا. ہاں اللہ یہ کہ کوئی بیٹا مجبور ہے، معذور ہے، یا کوئی بیٹی معذور ہے یا مجبور ہے، یا اس کا ہسبینڈ یا اس کا خاوند وہ جو داماد مشکل میں ہے، تو پھر میں اس کے حق کو اس کے لیے زیادہ کر دیتا. اور پھر ایسی صورت میں جو میں یہ بات بتا رہا ہوں، یہ اس لیے تفصیل سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو سمجھدار بھی ہیں، مسئلے کو بھی جانتے ہیں، عالم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، علامہ و فہامہ بھی ہیں، بلکہ میں کہوں گا علامۃ الدہر والقہر ہیں. یہ مذاق میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں. وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتی ہیں. بیٹوں کو بہت زیادہ نواز دیتی ہیں، بیٹیوں کو تھوڑا بہت جہیز دے کے گھر سے رخصت کر دیتی ہیں، اور کہتی ہیں اب بیٹی کو کوئی حق نہیں ہے کچھ دینا. حتیٰ کہ اپنی جائیدادیں ملکیت کی زندگی میں وہ تقسیم کر کے چلے جاتی ہیں تاکہ مرنے کے بعد بیٹی 1/2 کی وارث نہ بن سکے. اس کے بارے میں حضور نے سختی سے کہا ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا ہے کہ مال ورثہ اور چیز ہے جس کو ترکہ کہتی ہیں، اور تقسیم مال یہ الگ چیز ہے جس کو زندگی کے اندر مال کی تقسیم کہتی ہیں. زندگی میں جو مال کی تقسیم ہے اس میں والد کو اختیار ہے یا اس صاحب مال کو، مالک مال کو اختیار ہے کہ وہ جس کو زیادہ دے یا کم دے، صدقہ و خیرات کرے، مدرسہ بنائے، مسجد بنائے، خانقاہ بنائے، کوئی رفاع عامہ بنائے، یتیم خانہ بنائے. اس کو اختیار ہے، اپنی زندگی میں وہ نیکیاں کر کے جائے گا، نہیں اپنے پیچھے ثواب نہیں کمائے گا. لیکن کسی کو محروم کرنے کی خاطر اگر وہ ایسا کر رہا ہے، یا بیٹے اور بیٹیوں میں وہ بیٹیوں کو محروم کرنے کی خاطر بیٹوں کے نام پر جائیداد چڑھتا جا رہا ہے اس نیت سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ روز قیامت جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کا ایک دھڑ فالج زدہ ہوگا. فالج زدہ یعنی کہ وہ اب نارمل ہوگا، یعنی وہ کیا ہوگا، یعنی اس کو انگلش میں کیا لفظ کہتے ہیں میرے ذہن سے ابھی نکل گئے، کہ اس کا وہ ایک آدھا دھڑ مارا ہوا ہوگا. تو اب اس شخص کا کیا حال ہوگا جو روز قیامت ایسی حالت میں کھڑا ہوگا. یہ تنبیہ اس کے لیے، یہ نہیں کہ جس کی 4 بیٹیاں ہیں یا 10 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں، اگر وہ اپنے مال کو زندگی میں ان بیٹیوں کو اندر برابر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. بھائیوں کا حق بعید ہے، اقرب جو کہ وارث ہیں ان کو اگر محروم کرنے کی خاطر وہ زندگی میں مال کو تقسیم کر کے جانا چاہتا ہے تاکہ میرے جو ذویل فروز یا ذویل ارحام یا ذویل عصبات، اور بالخصوص عصبات، کیونکہ عصبات وہ ہوتے ہیں جو بیٹے ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، یا پھر باپ بھی کبھی بن جاتا ہے، کبھی اور بھی کچھ بن جاتا ہے. تو یہ اس صورت میں جب کوئی اقرب اس کے ورثاء موجود نہ ہوں اور وہ اپنے عصبات کو محروم کرنے کی خاطر ایسا کرے تو سخت گناہ ہے. لیکن اگر وہ اپنے عصبات کو، اپنے ہی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو زندگی میں اگر برابر تقسیم کر کے دے رہے ہیں، یہ تو عین سنت ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے کہ بیٹے بیٹیوں میں تقسیم مال میں برابری کرو. جب ورثہ تقسیم ہوگا تمہارے مرنے کے بعد تو پھر باپ کا کوئی احسان نہیں ہے، ماں کا کوئی احسان نہیں ہے بیٹی پر یا بیٹوں پر کہ وہ ان کو مال کے اندر سے شریک کر رہی ہے. احسان تب ہے قاری صاحب، احسان تب ہے جب وہ زندگی میں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سٹینڈ اوور کرتا ہے، قدموں پہ کھڑا کرتا ہے، اپنے غریب داماد کو اس لیے دیتا ہے تاکہ بیٹی خوشحال ہو جائے، تو کوئی منع نہیں، بلکہ عین ثواب ہے. حکم ہے، حکم نبی ہے کہ بیٹی کے گھر کو بھی ایسے آباد رکھو جیسے تم نے بیٹوں کے گھر کو آباد کیا ہوا ہے. بیٹے اس وقت تک باپ کے مال سے اگر اپنی کمائی کے بغیر کھا رہے ہیں، بیٹیاں رخصت ہو کے دوسرے گھر میں بھی جا چکی ہیں، اگر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں تو اپنے گھر میں جتنا خرچ بیٹوں پہ کر رہا ہے اتنا خرچ بیٹیوں پہ کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کے ہاں روز قیامت جواب دہ ہوگا کہ داماد اس کا غریب تھا، بیٹے تمہاری عیاشیاں کر رہے تھے. بیٹے کما تو نہیں دے رہے تھے، وہ بھی باپ کا کھا رہے تھے. جو باپ کا کھا رہا ہے باپ کی کمائی میں بیٹی بھی اتنی شریک ہے اگر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اگر وہ مشکل کی حالت میں ہے. ہاں اگر وہ اللہ نے اس کو بہت اچھا دیا تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس کی ذمہ داری اس کے خامن پر ہے. لیکن خامن ہے ہی غریب، کھانے پینے سے محتاج،
گھر سے محتاج، کرایوں کے دھکے کھا رہا ہے، ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور بیٹے عیاشیاں کر رہے ہیں باپ کے مال پر، یہ سخت ترین جرم ہے، اور ایسے بیٹے پھر نافرمان ہوتی ہیں، وہ بعد میں ماں باپ کے مال کو اس کے لیے جہنم بنا دیتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ تقسیم مال زندگی میں جائز ہے، تقسیم مال زندگی میں جائز ہے، لیکن ترکہ جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ میراث کہلاتا ہے، وہ انہیریٹنس، وہ مال کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد، وہ احسان نہیں ہوتا اولاد پر، وہ اللہ کا حکم شرعی ہے، وہ نص ہے، پورا رکوع ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس طرح اور قرآن کی آیات میں وہ تقسیم جو اللہ نے کر دی ہے، اس کے بعد لا وصیت لوارث، اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ اب وصیت وارث کے حق میں جائز نہیں ہے۔ کس وارث کے بارے میں؟ جو وارث ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے اور خیر و برکت سے ہے، اس کو اب اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر سب کی اتفاق ہے تو اس میں وصیت میں بھی اس کو اختیار حاصل ہے، وہ بھی آج جائز ہے۔ اور رہا یہ کہ اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو اس لیے زیادہ دے رہا ہے کہ وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، یا اپاہج ہے، معذور ہے، تو میرے مرنے کے بعد وہ کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، تو اس کو کچھ زیادہ دے کے جا رہا ہے۔ یا ایک بیٹی کو اس نے بہت اچھا پڑھا دیا ہے، ایک بیٹے کو اچھا پڑھا دیا ہے، ایک بیٹا اس کو مدرسے میں ہے، یا وہ چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو اگر مال زیادہ دے کے جا رہا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے اس کے لیے، یہ انصاف ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ عدل اور انصاف میں بھی فرق ہے کہ جس کا حق ہے اس کو اتنا حق دیا جائے، جس کا جتنا کم حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ہائی لیول پہ پہنچا دیا ہوتا ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی قسمت سے وہ محتاج ہوتے ہیں۔ تو اب باپ کو حق حاصل ہے کہ وہ عدل کرے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ مشکل میں ہے، ان کو زیادہ دے دے زندگی میں۔ یہ احسان ہے کہ اگر زندگی میں وہ مال کو تقسیم کر کے جاتا ہے۔ آج کل کی یہ جو رسم بن چکی ہے لوگوں میں کہ والدین اپنے مال کو تقسیم کیے بغیر مر جاتے ہیں اور بچے وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے والدین کے مرنے کے بعد ان کے مال کے ترکے میں انہیریٹنس جو اولاد شریک ہوتی ہے، وہ اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ثواب تب ہے جب زندگی میں ان کو خوشحال کر کے جائے۔ اس لیے تو حضور نے منع فرمایا کہ اس کو رفاع عامہ کے کاموں میں اگر مال اتنا نہیں ہے تو وہ اپنی اقرب اولاد کو وہ محروم کرنے کی خاطر یا ناراضگی کی وجہ سے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، یا مدرسہ بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، کوئی مسافر خانہ بناتا ہے، تو شرعاً اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو کہ اللہ کے نام پہ دونوں باغ دینا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، ایک باغ اپنے گھر کے لیے رکھ، اور بے شک ایک باغ تو اللہ کے نام پہ خرچ کر۔ تو یہ واقعات بہت سارے ایسے ہیں جس میں ہمیں سوچ بچار سے اور علماء سے مشاورت سے اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے حل نہیں کرنا چاہیے۔ اس بھائی کو آپ بتا دیں کہ زندگی میں مال تقسیم کرنا یہ احسان ہے، اقرب اپنے ورثاء کے اندر، اور اپنے اقرب جو کہ قریبی، زیادہ قریبی جو آپ کے ورثاء ہیں، ان کو اگر محروم کرنے کی خاطر وہ کسی کے نام پر مال دے رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ورنہ اپنی زندگی میں اپنے ہی قریبی جیسے بیٹیاں ہیں اس کی چاروں کی چاروں، کیوں نہیں اس کا حق وہ سارا کا سارا مال ان کے نام پہ کر کے جائے؟ کیا ضرورت ہے بھائی کو دینے کی یا فلاں کو دینے کی؟ وہ شرعی طور پہ اس کا حقیقی وارث نہیں ہے۔ وہ تب وارث بنتے ہیں جب اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو پھر جا کے وہ بھی وارث بن جاتے ہیں۔ اب اگر مال بھی اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اگر مرتا ہے تو کل سے اس کے بھائی کو ملے گا، اس کے چچے کو ملے گا، تو ایسی صورت میں وہ پھر اس کا حق کے اقرب اس کا نہیں بنے گا۔ تو ایسی صورت میں شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کر کے جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں اگر بیٹیاں ہیں ساری کی ساری، وہ سارا مال اپنی بیٹیوں کے نام پہ بھی دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی محروم نہیں ہے۔ اگر اس کا دور کا جو بعید کا جو وارث ہے اگر وہ محروم ہو رہا ہے تو ہو جائے، جب اس کا اقرب اس کا حق لے رہا ہے جو اس کا ضرورت مند ہے، تو مرنے کے بعد اگر وہ مال ہوگا تو لازمی بات ہے، بیٹیاں ہیں تو اس کے بعد جو قریب جو دور کے رشتہ دار ہوں گے وہ بھی اس کے وارث بنیں گے۔ مال ہو کل ٹوٹل تھوڑا سا، وہ ان کو پورا نہ ہو اور پھر بعد میں ان کو بھی ملے، تو اس سے بہتر ہے وہ زندگی میں تقسیم کر کے جائے۔ میرے مسئلے کے بتانے میں اگر کوئی سمجھ میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ضرور پھر رابطہ کر لیجیے گا۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالافتاء جامعہ مدارِ العلوم آرے بازار لاہور کینٹ۔ رابطہ نمبر 031393470709۔